اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے تمام ویورز، سبسکرائبرز، نان سبسکرائبرز، آپ سب لوگوں کو میری دل کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم نے جو پروگرام کیا تھا کل والا کہ ایسی صورت میں استغفار کریں، ان کے لیے مغفرت کریں، انشاءاللہ خدا انہیں آپ سے راضی کر دے گا۔ کن سے؟ کہ اگر کسی کا مال ہم نے کھا لیا ہے تو ہم اسے دے دیں، کسی کی غیبت کی ہے تو اس کے پاس ہم چلے جائیں، ہماری بڑائی ہو گئی ہے اور وہ خوش ہوگا اور اس سے معافی زندگی میں مانگ لیں، کیونکہ قبر کی منزلیں جو ہیں وہ بہت سخت ہیں۔ یہ دنیا میں آپ تنہائی میں اس سے کہیں گے کہ میں نے تمہاری غیبت کی تھی، لیکن کل کو جب سب کے سامنے یہ بات آیا ہوگی پھر نتیجہ پتہ ہے کیا نکلے گا کہ آپ کی نیکیاں اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی۔ جب آپ کی نیکیاں اس کے کھاتے میں ڈل گئیں آپ زیرو ہو جائیں گے اور پھر جہنم ہمارا مقدر ہوگی۔ پروگرام مختصر کروں گا۔ ہم نے جو کل بیان کیا تھا کہ مغفرت طلب کریں، تو توبہ کی قبولیت کی دوسری شرط یہ ہے کہ حقوق اللہ ادا کریں۔ حق اللہ سے کیا مراد ہے؟ مثلا روزہ حق اللہ ہے، اللہ کا حق ہے۔ جو روزے آپ نے چھوڑے ہیں ان کی قضا کیجیے، جو نمازیں آپ نے چھوڑی ہیں ان کی قضا ادا کیجیے۔ آپ مستطیع تھے لیکن حج کو نہیں گئے، یعنی آپ کا پیسہ تھا، واجب تھا حج آپ پر، آپ نہیں گئے تو وہ حج ادا کریں یا اپنے کسی کو اپنے نام پہ حج کروائیں۔ یہ مذاق نہیں ہے۔ حج کے بارے میں آیا کہ اگر کوئی صاحب استطاعت ہو جائے اور اسے کوئی عذر شرعی بھی نہ ہو، یعنی اسے طبیعی استطاعت حاصل ہو اور سفر کے لحاظ سے بھی کوئی رکاوٹ نہ ہو، تو اسے مالی استطاعت حاصل ہو اور اس کی اقتصادی حالات اسے اجازت دیتے ہوں، جسمانی استطاعت رکھتا ہو، اور ایسا مریض نہ ہو کہ جو چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوتا، اس کے باوجود وہ حج نہ کرے، یہاں تک کہ مر جائے، ایسا شخص مرتے وقت اسلام کی حالت میں دنیا سے نہیں جائے گا، چاہے آپ کتنی ہی نمازیں پڑھ لیں، کیونکہ یہ بھی رکن ہے واجبات میں سے۔ اس کے پاس خدا کے فرشتے آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تم نے اسلام کے اس رکن کو انجام نہیں دیا، اب تمہیں اختیار ہے، چاہو تو یہودی مرو، چاہو تو نصرانی مرو، اب تم مسلمان ہو کر نہیں مر سکتے۔ حج کو بھی آسان نہ جانے، یہ واجبات میں سے، اور واجبات کا ترک کرنا گناہان کبیرہ میں شامل ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ انسان مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھتا ہو؟ مجھے یاد آیا کہ 2-3 رات قبل علامہ صاحب فرماتے ہیں، وہ عالم دین، کہ 2-3 رات قبل جب میں نے فضیل بن ایاز کے بارے میں بات کی تھی تو بعد میں مجھے ایک محترم خاتون کا اس نے خط دیا جس میں لکھا تھا کہ اگر آپ اپنے سننے والوں کا احترام کرتے ہیں تو اپنی تقریر میں اس بات کا بھی تذکرہ کیا کریں، کیونکہ ہر بات بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بہتر ہے کہ میں بیان کروں گا۔ اس خط میں انہوں نے لکھا تھا کہ میں ایک رات صرف اسی پہلی مرتبہ کے لیے یہاں آئی تھی، لیکن میں اس قدر متاثر ہوئی ہوں کہ میں نے فیصلہ کیا کہ میں دوبارہ بھی یہاں آؤں گی۔ میں آج آئی ہوں اور آئندہ بھی آؤں گی۔ میری تربیتی علوم میں جو ہے ماسٹرز کیا ہے، میں نے پرنسپل ہوں۔ اب اس وقت عالم دین فرماتے کہ اس وقت انہیں یہ یاد نہیں رہا کہ وہ پرائمری اسکول کی پرنسپل تھیں یا ہائی اسکول کی۔ آپ نے بہت سی باتیں کی۔ فضیل بن ایاز میں قرآن کی ایک آیت سن کر انقلاب بپا ہو گیا، یا نماز اور حضور قلب کے بارے میں بیان کیا۔ میں بدقسمت جو سرے سے قرآن کے معنی ہی نہیں سمجھتی، کیا کروں؟ میں جو نماز کے معنی ہی نہیں سمجھتی، میرے لیے اس کے دوران حضور قلب کیوں کر ممکن ہے؟ گویا یہ خاتون اپنی زبان حال سے یہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے نرسری پڑھی، پرائمری پڑھی، ہائی اسکول اور کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم بھی مکمل کی، لیکن قرآن ہمیں کہیں نہیں سکھایا گیا اور نہیں سکھایا جا رہا ہے۔ ایک زمانہ تھا عربی پڑھائی جاتی تھی، اس میں قرآن شریف کی آیت بھی پڑھائی جاتی تھی، فارسی پڑھائی جاتی تھی، لیکن اب یہ ختم کر دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی ایجنڈا ایسا ہمیں کہیں سے گائیڈ ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے اسکولوں میں وہ نہیں پڑھایا جا رہا اور مدرسوں تک محدود کر دیا، پھر مدرسوں سے شکایت بھی کرتے ہیں۔
لہٰذا آپ یہاں اس حد تک عربی سکھانے کا کوئی بندوبست کیجیے کہ لوگ کم و بیش قرآن کے معنی سمجھ سکیں، نماز کے معنی سمجھ سکیں، اور کم از کم نماز کو اس روح کے ساتھ پڑھ سکیں کہ قرآن کو اس کی روح کے ساتھ پڑھ سکیں، یعنی نماز بھی روح کے ساتھ پڑھ سکیں اور قرآن شریف بھی روح کے ساتھ پڑھ سکیں۔ قرآن کی ایک آیت بھی پڑھیں تو اسے سمجھیں۔ میں دوستوں کے مشورے سے آپ سب کے لیے ایک جواب دینا چاہتا ہوں۔ میں نے ہمیشہ اظہار کیا ہے اور اس کو واجب ترین واجبات میں سے سمجھتا ہوں کہ مسلمان عربی زبان سے واقفیت حاصل کریں، وہ سمجھیں کہ نماز میں پڑھتے کیا ہیں، اپنے قرآن کو سمجھیں۔ لیکن کیا کیا جائے کہ دنیا کی حوث نے ہمیں اس طرح گرفت میں لے لیا ہے کہ کیونکہ انگریزی زبان آمدنی اور مادیات کی کنجی ہے، میٹیریل کی کنجی ہے، اس لیے ہم اپنے 7 سالہ بچے کو بھی انگریزی سیکھنے بھیج دیتے ہیں۔ بہت کم گھرانے ایسے ہوں گے کہ جن میں کم از کم ایک فرد جو انگریزی نہ جانتا ہو، لیکن ہم اس بات کے لیے تیار نہیں کہ عربی کے لیے ایک کلاس ترتیب دیں اور خدا کی خاطر عربی سیکھیں، کیونکہ خدا نے کلام پاک عربی میں نازل کیا ہے اور ہم اس کو مانتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلنا چاہیے ہم امام کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ چاہے تراویح پڑھائے چاہے نماز پڑھائے، کسی کو کچھ پلے نہیں پڑ رہا ہے، بس کھڑا ہے، زحمت ہو رہی ہے۔ تو ایسی زحمتوں کو کیا فائدہ؟ اتنی دیر اگر حقوق اللہ ادا کریں تو وہ اس سے بہتر ہے کہ جس میں اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ حافظ صاحب کتنا آیتیں بیچ میں سے بھول گئے، کچھ نہیں پتا۔ جو پیچھے لقمہ دینے والا ایک حافظ کھڑا ہوتا ہے وہ بھی اپنے کسی دھیان میں ہوتا ہے کسی وقت، تو ہمیں یہ کنفرم نہیں ہوتا کہ یہ ہماری اذان یا نماز جو ہے وہ پوری ہو رہی ہے۔ تو ہم یہاں مردوں اور عورتوں کو عربی سیکھنے کی کلاس دینے کو، لوگ آئیں گے اپنے نام جو ہے وہ درج کرائیں، عورتوں اور مردوں کے لیے علیحدہ علیحدہ کلاسیں ہوں گی۔ ان کے لیے مفت عربی زبان سکھانے کے انتظام کو تیار ہے کیونکہ یہ واجب ہے۔ پھر ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت علی نے 2 موضوع بیان کیے کہ جو سچی توبہ کی تکمیل کی شرائط میں ہیں۔ فرمایا توبہ اس وقت توبہ ہے جب اس گوشت کو گھلا دو جسے تم نے حرام کھا کر پروان چڑھایا ہے۔ یہ انسان کا گوشت نہیں ہے، یعنی یہ گوشت جو رت جگہ کی محفلوں میں تمہارے بدن پر چڑھا ہے، یہ بدن جو تم نے بنایا ہے حرام سے ہے، تمہاری ہڈیاں حرام سے بنی ہیں، تمہاری جلد حرام سے بنی ہے، تمہارا گوشت حرام سے بنا ہے، تمہارا خون حرام سے بنا ہے۔ تمہیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو پگھلاؤ اور اس کی جگہ گوشت نشو نما پائے جو حلال ذرائع سے پیدا سے ہوا ہو، اور اپنے آپ کو گھلاؤ۔ فرماتے ہیں کہ میرے والد بتاتے ہیں کہ مرحوم حاج میرزادہ حبیب رضوی خراسانی، جن کے شعر آج کل آپ لوگ بہت سنتے ہیں اور جو خراسان کے ایک بڑے مجتہد، عارف، فلسفی اور حکیم تھے، اچھے ڈیل ڈول کے مالک اور بہت فربا تھے، زندگی کے آخری دنوں میں ان کی ملاقات کے اہل دل، اہل معنی، اہل حقیقت ہستی سے ہوئی۔ حاج مرزا حبیب نے اپنے اسی علمی مقام، معاشرے میں اپنی اس شہرت اور خراسان کے درجہ اول کے مجتہد ہونے کے باوجود اس زاہد، متقی اور روحانی انسان کے سامنے زانوئے ادب طے کی ہے۔ اندازہ لگائیے آپ۔ والد صاحب بتاتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد میں نے اچھے تن و توش کے مالک ان حاج مرزا حبیب کو اس حال میں دیکھا کہ ان کا بدن انتہائی لاغر ہو چکا تھا۔ لوگ دبلا ہونے کے لیے یورپ جاتے ہیں، ڈائٹنگ کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ حاج مرزا حبیب کا بدن اپنی عمر کے آخری حصے میں گھل کر گم ہو گیا تھا۔ وہ حضرت علی کے فرمان کا مصداق بن گئے تھے کہ اس گوشت کو البتہ ان کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا اور یہ نہیں کہہ سکتا کہ حرام کھایا ہو یا حرام کے راستے سے انہوں نے مال کھایا ہو۔ جو تم نے غفلت کے عالم میں پروان چڑھایا ہے اسے گھلاؤ، چاہے حلال کا ہی کیوں نہ ہو، جس پہ بسم اللہ نہ پڑھی گئی ہو، جس میں شکر ادا نہ کیا گیا ہو۔ چھٹی شرط بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ فرمایا کہ یہ بدن جس نے اس قدر گناہوں کی لذت چکھی ہے، اسے طاعت کی تکلیف کا مزہ چکھاؤ۔ اطاعت کر کے جتنی تکلیف ہو سکتی ہے اب اس طرف لے کر آؤ، اس کا مزہ چکھاؤ۔ نزاکت اور ناز و نام کی فضا سے باہر نکلو۔ ناز و نام کا دلدادہ شخص خدا کا اچھا بندہ نہیں بن سکتا۔
ایسا شخص سرے سے انسان ہی نہیں بن سکتا، وہ انسان ہی نہیں۔ آپ روزہ رکھتے ہیں، دشوار ہوتا ہے، کیونکہ دشوار ہوتا ہے اس لیے خاص طور پر رکھیے، یعنی اپنے انا کو ختم کیجئے، اپنے آپ کو گھلائیں۔ روزہ دشوار ہوتا ہے تو روزے کو شروع کریں، دشواری میں گھس جائیں، اس سے گھبرائیں نہ۔ تو چونکہ روزہ دشوار ہوتا ہے اس لیے خاص طور پر رکھیے آپ اسے۔ آپ ساری رات عبادت میں گزارنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو دشوار محسوس ہوتا ہے، کیونکہ دشوار محسوس ہوتا ہے اسی لیے خاص کر کے یہ کام کیجیے۔ کچھ عرصے اپنے آپ کو مشقت اور صعوبت میں ڈالیں اور اپنی تربیت کریں۔ قرآن میں 2 تعبیریں ہیں کہ جن کا ذکر اس نے توبہ کے بعد کیا ہے۔ خدا توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی کو اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کی شرعی حاجت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔